نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ اللہ ماشاء وبرکاتہ۔ اللہ، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مرحبا، ماشاء اللہ، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ سنا ہے 15 اکتوبر کو آپ افجین چینل پہ ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں۔ جی جی، صحیح ٹیلی سنا۔ تھون کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جاوید بھائی، آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا ہے، اللہ آپ کو برکت دے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کی اس میں رہنمائی بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں، ٹیلی تھون کو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ٹیلی فون بھی کہتے ہوں گے، نام لینا بھی بہت سو کو شاید نہیں آتا ہوگا۔ ٹیلی تھون کا مطلب ہے چندہ مہم۔ چونکہ آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یعنی آپ نے یہ بھی بتایا کہ 15 تاریخ کو ہم ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کے چونکہ 50 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور اس میں الحمدللہ ایک اچھی خاصی رقم ان کاموں کو چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر اتنے ادارے ہیں، اتنے سارے شعبہ جات ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ ہمیں ٹیلی تھون کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ ہم عاشقان رسول کا سپورٹ لے کر ان دینی کاموں کو مزید آگے لے کر بڑھ سکیں۔ اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا ٹیلی تھون۔ اس کو آپ وہ فی حصہ یعنی ایک یونٹ ہم نے 7,000 روپے کا رکھا ہے۔ تو آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں، ایک یونٹ مینس ایک حصہ 7,000 روپے کا ہے، جس میں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ٹیلی تھون میں حصہ ملائیں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی صاحب، میرا بھی ایک سوال تھا، ٹیلی تھون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عبد الرحیم بھائی، یہ بھی آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے کہ ٹیلی تھون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی تو اتنا بڑا کام کر رہی ہے، تو ان پر تو پیسہ برستا ہوگا، کہ بارش ہوتی ہوگی سال میں 1-2 بار، تو وہ اسی میں پورا ہو جاتا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات بڑھتے رہتے ہیں، کام بڑھتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، حاجات و ضرورتیں انسان کی دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو اخراجات بڑھ ہی رہے ہیں۔ تو دعوت اسلامی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، تو اتنی بڑی آرگنائزیشن کو، اتنی بڑی تنظیم کو لے کر چلنے کے لیے، اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں، جہاں ہم رمضان میں زکوٰۃ فطرہ وصول کرتے ہیں اور قربانی کے دنوں میں کھالے جمع کرتے ہیں، وہیں جو ہے ہمیں سال میں ایک مرتبہ ٹیلی تھون بھی کرنا پڑتا ہے، تاکہ جو اخراجات ہمارے پورے نہیں ہو پا رہے ہم اس کے ذریعے پورے کریں اور امت کے لیے رہنما تیار کر سکیں۔ امید کرتا ہوں اپنی بات آپ کو میں سمجھا پایا ہوں گا۔ جی جی جی، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی تو یہ بتائیے، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اتنے سارے ادارے شروع کرنے کی؟ ہاں، یہ بھی آپ نے شاید کسی کی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے دل کی سوال کا آپ جواب لینا چاہ رہے ہیں۔ کیا ضرورت پیش آئی جب آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں اور اتنے سارا آپ ادارے آلریڈی چلا رہے ہیں، تو اتنا سبھی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ صحیح ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب اس وقت دعوت اسلامی کی جتنے شعبے چل رہے ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹس چل رہے ہیں اور جتنے مدرسے چل رہے ہیں، اس وقت ہمارے اپنے ملک کی پاپولیشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت کم ہے۔ یعنی مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر ملائیں اگر آپ، تو یہ 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس بنتے ہیں، جو الحمدللہ فی سبیل اللہ قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ انسان جو ہے نا، بعض مرتبہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے سہولت مل جائے، آسانی کے ساتھ میں دین سیکھ لوں۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی نے فی سبیل اللہ یہ سارے کام رکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان سب کو چلانا ہمارے لیے فی سبیل اللہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم سروسز جو ہیں وہ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ادارے میں پڑھانے والے جو علماء ہیں ان کو سیلری تو دینی ہوگی نا، تو ان کی سیلری ہے۔ ہمارے پاس 500 سے زیادہ امام حضرات وہ ہیں جن کو ہم ماہانہ سیلری دیتے ہیں۔ پھر جو میں نے آپ کو بتایا 1 لاکھ کے قریب ہمارے پاس بچے الگ الگ شعبہ جات کے تحت جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ہم فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں۔ تو ان کا جو ٹیچنگ اور مینیجنگ سٹاف ہے، اس پر بھی ہماری ایک اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے۔ تو سال کے میں کہہ سکتا ہوں کہ کروڑ روپے کے اخراجات ہیں۔ اس لیے ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ادارے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم گلی گلی میں بچوں اور بچیوں کے لیے ایسے ادارے قائم کریں کہ جہاں سے وہ مفت میں قرآن و حدیث کی باتیں سیکھیں، ایک اچھے مسلمان بنیں، دوسروں کی خیرخواہ بنیں۔ اور ظاہر ہے جتنے ادارے بڑھیں گے نا جاوید بھائی، میرا حسن ظن یہ ہے کہ جتنے ادارے بڑھیں گے اتنے جرائم کم ہوں گے، کیونکہ ہمارے اپنے اداروں میں جرم سے بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے، نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے منع کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے، نرمی اختیار کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے، غصے پر کیسے کنٹرول کیا جائے،
یہ ساری چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہیں. رحم کیسے کرنا ہے, دوسروں کی بھلائی والے کام کون کون سے ہیں, ہمارے اداروں میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ جن کے ذریعے الحمدللہ سماج میں سدھار کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم ادارے بڑھا رہے ہیں. میرا بھی یہ آخری سوال تھا کہ آپ کے پاس یہ ڈیمانڈ آئی تھی یا اپنی مرضی سے یہ سب کر رہے تھے؟ سوال تو یہ بھی بڑا زبردست ہے کہ بھائی آپ نے اخراجات تو بتا دیے کہ کروڑوں کے اخراجات ہیں اور ادارے بھی اتنے سارے ہیں, تو آپ کے پاس ڈیمانڈ آئی تھی یہاں. تو دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا خواب نہیں آیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ خواب کو پورا کرنے کے لیے رات کو خواب دیکھا اور صبح زمین ڈھونڈنے ہم نکل گئے. یہ کیسا ہوتا ہے نا, کبھی ڈیمانڈ پر کام ہوتا ہے, کبھی حاجت اور ضرورت کو دیکھ کر کام کیا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی ایک مینیجنگ کمیٹی ہے جس کو ہم ہند مشاورت کہتے ہیں. ہند مشاورت الحمدللہ یہ وہ کمیٹی ہے دعوت اسلامی انڈیا کی کہ جو اللہ کی رحمت سے ہند میں اس کی برکت سے, اس کے ذریعے سے کئی مقامات پر ہمارے ادارے ہم قائم کرتے ہیں, نئے نئے ڈپارٹمنٹس ہم بناتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے ان سب کے پیچھے ہمارا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا فائدہ ہو, ہمارے سماج کا فائدہ ہو, ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ جو ہیں وہ خوش رہیں, برائیوں سے بچیں, ہمارے ملک کی حفاظت ہو. یہ سارے کام کا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے. اور یہ کہ ڈیمانڈ کیسی آتی ہے, مثال کے طور پر کسی شہر سے ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے یہاں پر بچے اور بچیوں کے لیے اسکول کی ضرورت ہے, تو ہمیں اسکول کی حاجت ہے, آپ اس میں ہماری مدد کریں. تو الحمدللہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے دارالمدینہ انگلش میڈیم اسکول. تو یہ ڈپارٹمنٹ والے وہاں جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, لوگ سپورٹ کرتے ہیں. یعنی دعوت اسلامی کا اپنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے تو ہم جناب کوئی لاکھوں کروڑوں روپے ادھر بھیج دیں گے ادھر بھیج دیں گے, یہ سب نہیں ہے. جب ڈیمانڈ آتی ہے تو ہماری ٹیم جاتی ہے, ملاقات کی جاتی ہے, اور ایسے لوگ جو ایجوکیشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں اسکول بنائیں, کالج بنائیں, آپ یونیورسٹیز بنائیں, آپ اسکول قائم کریں, تو ہم ایسے لوگوں کی کمیٹی بنا کر, ایسے لوگوں کا ساتھ لے کر اسکول بھی بنا دیتے ہیں. الحمدللہ انڈیا میں اس وقت آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے 30 سے زیادہ انگلش میڈیم اسکول چل رہے ہیں دارالمدینہ کے نام سے. 8,500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس, بوائز اینڈ گرلس, یہ الحمدللہ دین و دنیا کی تعلیمات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کسی جگہ پر مسجد کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہاں پر عاشقان رسول ہیں لیکن نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, تو وہاں ہمارا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے خدام المساجد والمدارس, الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے وہاں کا وزٹ کیا جاتا ہے, وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اور پھر یہ عاشقان رسول مل کر اپنی جیب سے رقم ملا کر زمین خریدتے ہیں اور اس پر تعمیر کر کے مسجد بنا دیتے ہیں, نمازیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, کہیں سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والے نہیں ہیں, تو ہم قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, عربی سکھانا چاہتے ہیں, عالم بنانا چاہتے ہیں, تو پھر الحمدللہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلس, ایک ڈپارٹمنٹ ہے جامعۃ المدینہ جو عالم بنانے کا کام کرتا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ والوں کی کوششوں سے الحمدللہ ہمارے وہاں ادارے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے کام, عبدالرحیم بھائی, بہت سارے کام ایسے ہیں دعوت اسلامی کے جو ڈیمانڈ پر بھی ہوتے ہیں, کبھی ہماری امت کی ضرورت اور حاجتوں کو دیکھ کر ہماری مینیجنگ کمیٹی ہند مشاورت اس کو طے کرتی ہے اور پھر ہم اس کا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ ان تمام کاوشوں کا جو رزلٹ ہے یا ان تمام کوششوں کا جو فائدہ ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امت کو مل رہا ہوتا ہے. یعنی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یار ہماری زندگی مختصر ہے, ہم اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, قبر و آخرت کو روشن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم جہاں خود اپنے آپ کو نیک بنانے پر کام کریں نا, وہی ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے سماج کے سدھار پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. تو دعوت اسلامی کے جتنے ڈپارٹمنٹس چل رہے ہیں نا, یہ سب سماج سدھار پر کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس آنے والے جوا چھوڑ دیتے ہیں, شراب چھوڑ دیتے ہیں, نشہ چھوڑ دیتے ہیں, جو ماں باپ کو مارتے اور ستاتے گھر سے نکال دیتے ہیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں, وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں. وہ لوگ جو سال میں ایک بار نماز پڑھنے آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں, یعنی دعوت اسلامی میں آ کر وہ پکے نمازی بن جاتے ہیں. یعنی ان شارٹ اگر میں یہ بات کہوں کہ جتنا دعوت اسلامی کا کام بڑھے گا, دعوت اسلامی پر اگرچہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے لیکن یہ کم ہے. ابھی امت کے لیے بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں, نیکی کی دعوت کو فروغ دینے والے. اس میں ایک آپ دیکھیں تو FGN چینل بھی ہے,
FGN چینل کے ذریعے ہم گھر گھر سنتوں کی بہاریں لانا چاہتے ہیں. اور بھی کئی ڈپارٹمنٹ سے غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے ذریعے ہم گھر بیٹھے شارٹ ٹرم کورسز لے کر آئیں جس میں آپ فیس دے کر جو ہے وہ گھر بیٹھے عالم بن سکتے ہیں, حافظ بن سکتے ہیں. 30 سے زیادہ ہم کورسز کروا رہے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو بہت سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں. اس لیے ہم لوگ ٹیلی تھون بھی کر رہے ہیں. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اور ہم مل کر جو ہے وہ دعوت اسلامی کو فائنینشلی سپورٹ بھی کریں, اور آپ بھی نیت کریں کہ ہم اپنے رشتہ دار اور جان پہچان والوں کو انشاءاللہ 15 اکتوبر کو جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے اس میں حصہ ملانے کے لیے کنونس کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. واقعی میں دعوت اسلامی کا کافی کام ہے, کافی ادارے ہیں, امت کے لیے کافی اچھا کام کریے. جی جی انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں اور ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, ان سے نیت کروائیں گے 1 یونٹ جمع کروائیں ٹیلی تھون میں. ماشاء اللہ, مرحبا. آپ بھی کچھ نیت کر لیں, آپ ملنے تشریف لائے ہیں تو کچھ نیت کر کے جائیں. سب کو دعوت دیں گے اور کوشش کریں گے کہ کم سے کم 1 کیا یونٹ بات. جمع کروائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دعوت اسلامی انڈیا کو آن لائن ڈونیٹ کرنے کا طریقہ. دعوت اسلامی india.org ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اوپر کی طرف ڈونیٹ ٹو دعوت اسلامی پر کلک کیجیے. نیکسٹ پر کلک کیجیے. اب ڈونیشن ڈیٹیل فل کیجیے. اماؤنٹ انٹر کیجیے. ڈونیشن ٹائپ سلیکٹ کیجیے جیسے زکوٰۃ, فطرہ یا صدقات نافلہ. اپنا نیم, ای میل ایڈریس, فون نمبر اور شہر کا نام لکھیے. اب آپ کے سامنے پیمنٹ پیج اوپن ہوگا. یاد رہے آپ اپنا ڈونیشن ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی UPI بیسڈ ایپلیکیشنز جیسے گوگل پے, فون پے وغیرہ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. گوگل پے سے ٹرانسفر کرنے کے لیے گوگل پے پر کلک کیجیے اور پے بٹن پر کلک کیجیے. اب آپ پن انٹر کر کے پروسیڈ کیجیے. آپ کا پیمنٹ سکسیسفلی دعوت اسلامی انڈیا کو ٹرانسفر ہو چکا ہے.